دنیا امت مسلمہ کی جو ظلمتوں کو کافور کرنے کے لیے اس نے بھیجا ہے. تو بڑی عقیدت کا اظہار تھا، اور عقیدت اس لیے بھی تھی شاہ فیصل صاحب کو کہ ان کے ذریعے سے سربراہ کانفرنس کو کامیاب کرانے والے بھٹو صاحب کے تھے، اور ان کے لیے خلافت کی بساط جو ہے وہ جمانے کے لیے یہ بطور اعلی کار کے استعمال ہوئے تھے. تو اس کے باوجود سعودی عرب اور لیبیا اور دوسرے تمام اسلامی ملکوں کے کہنے کے باوجود ضیاء صاحب نے یہ تمام کی تمام جو سفارشیں تھیں ان کو ختم کر دیا. اور جب یہ صورت بنی تو اس وقت میں نے جیسے ابھی آپ کو اشارتاً بتایا ہے، سانگلے کے ایک گدی نشین نے لکھا ضیاء الحق صاحب کو، انہوں نے لکھا کہ جناب بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا پکا اور سچا مسلمان ہونا تو ان کے اس فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے جنہوں نے مرزائیوں کے خلاف کیا. اور اس کے بعد لکھا کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس اپیل کو منظور کریں، ورنہ مرزائیوں کے جھوٹے نبی کی سزا کو دنیا پر ثابت ہو جائے گی. عجیب بات ہے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ ثابت رہا اور پھانسی کی سزا ملی. اور 52 سال کی عمر میں پھانسی ہوئی. عجیب بات ہے. آپ اگر ازالہ عام کو پڑھیں اس میں ایک اور ذکر ہے، اس میں ان کی باقیات کی حکومتوں کا بھی ذکر ہے. آپ اگر پڑھیں اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے، مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کی بات یہ ہے، یہ اس کی تمثیل یہ ہے کہ ایک دفعہ باغ کے مالک نے کہا کہ میں اپنا نمائندہ بھجواؤں گا، اس نے وہ نمائندہ بھجوایا، مگر وہ شہر کے رہنے والے جو تھے اس نمائندے کو انہوں نے تکلیفیں دیں، اس کے خلاف کفر کے فتوے دیے. شام ہو گئی اور شام تک انتظار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ابھی وہ نمائندہ آئے گا، حالانکہ وہ نمائندہ اس مالک نے بھجوا دیا تھا. اب وہ مالک خود آئے گا، اور آنے کے بعد یہ لوگ جو کہ اس کے نمائندہ کے خلاف حرکتیں کرنے والے تھے ان کو شام کے وقت ہتھکڑی لگا کے جیل خانے میں بھیج دیا. تو ضیاء کی باقیات تک کا ذکر ہے مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد میں. پھر آپ دیکھیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رحم اللہ تعالی نے 1956 کی جلسہ سالانہ پر اپنی تقریر میں پیشگوئی فرمائی کہ میں خلیفہ ثالث کو ابھی سے بشارت دیتا ہوں کہ اگر اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہوا تو دنیا کی حکومتیں بھی اگر اس کے خلاف اٹھیں گی تو خدا ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. اور اس سے پہلے خود حضور نے تفسیر کبیر سورہ فجر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اسی صدی میں وہ واقعہ ہونے والا ہے. اور قرآن کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ اس سے ثابت ہے کہ کسی زمانے میں مسیح موعود کا کوئی نمائندہ کسی دریا کے کنارے پر یہ کہے گا کہ فرعون وقت ہمارا تعاقب کر رہا ہے اور جماعت گھبرا اٹھے گی، لیکن مسیح موعود اور مسیح موعود کا کوئی نمائندہ یہ کہے گا موسیٰ کی زبان میں ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا. اب عجیب بات یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے الہام میں کلبن کا لفظ ہے، کتے پر کتا مرے گا، اور اس کے اعداد 52 آپ نے لکھے ہیں. یہ گالی نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ ایک حیرت انگیز پیش گوئی ہے کہ جس وقت 70 کے بعد بھٹو صاحب کی حکومت کا تخصہ اٹھ گیا اور ضیاء الحق صاحب کے ہاتھ میں اقتدار آیا، اور یہ سازش ملا نے ضیاء الحق سے بھٹو صاحب کے دور میں جو مکمل کر لی تھی کہ اس کے مان بعد بھٹو سے اقتدار چھین لیا جائے، اور یقین تھا کہ اب بھٹو صاحب آخری دموں میں ہیں
تو پھر جو گالیاں دی جا سکتی تھی انہوں نے دی. اس وقت لاہور سے جو رسالے مفتی محمود صاحب کی جماعت کی طرف سے نکلتے تھے اس میں سے ایک رسالے نے ایک کتے کی تصویر بنائی کارٹون کے لحاظ سے، اور وہ بھٹو صاحب کی تصویر تھی. نقیب ملت. نقیب ملت اس کا نام ہے. یہ مفتی محمود صاحب کے مسلک سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں، یہ ان کا اس وقت ترجمان تھا. نقیب ملت نے کارٹون میں بھٹو صاحب کی تصویر ایک کتے کی بنائی. اگلے ایشو میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہمارے خلاف اس پر رٹ دائر کی گئی ہے پیپلز پارٹی کے حلقوں کی طرف سے کہ ہم نے بھٹو صاحب کی تحقیر اور تضلیل کی ہے. یہ اس ریٹ کا عکس بھی دیا اور پھر کتے کی تصویر بنا دی. پھر تیسرے ایشو میں یہ لکھا اوپر بھٹو صاحب کی کتے کی تصویر بنا کے کارٹون میں، اور نیچے لکھا کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تصویر جس کے متعلق پیپل پارٹی کہتی ہے کہ یہ بھٹو صاحب کی ہے، یہ ہم نے ایک انگریزی ریڈر سے لی ہے. 3 دفعہ مسیح موعود کی پیش گوئی مفتی محمود کے رسالے کے ذریعے سے پوری گئی. اب اس میں کہاں کسی احمدی کا اختیار ہو سکتا تھا؟ اب اس کے بعد قلبن یموت علی قلب میں جس دوسرے فرعون کا ذکر تھا، اور آپ اگر اس زمانے کے رسالوں، اخباروں اور اپوزیشن کے جو بیانات میں پڑھیں، اس میں بار بار بھٹو کو فرعون قرار دیا گیا. یہی لقب ضیاء الحق صاحب کو دیا گیا، کھلے لفظوں میں کیا گیا. ادارتی نوٹوں میں ان کی زندگی میں یہ بات کہی گئی. اب حیران کن بات یہ کتنا بڑا خدا کا نشان ہے کہ یہ حدیث میں لکھا ہوا موجود ہے ترمذی شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھوں. تو حضور مجھے رہنمائی فرمائیں کہ میں کس مہینے میں روزہ رکھ سکتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اگر رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر محرم کے ایام میں روزہ رکھو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا نے ایک قوم کو فرعون سے نجات بخشی تھی. اور فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ اسی مہینے میں محرم میں آخرین میں بھی ایک فرعون پیدا ہوگا اور خدا آخرین کو بھی محرم کے مہینے میں نجات بخشے گا. اور آپ جنگ اور دوسرے اخباروں ہر ایک اخبار کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ 3 محرم 1409 ہجری کی تاریخ تھی جب آنکھوں کے سامنے ضیاء الحق کا طیارہ جو تھا وہ آگ کے لپیٹ میں آ گیا، اور اس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پوری ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علامہ سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور بہت ساری اور کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے ارشاد پر ایک مسلح دستہ دشمن کی سرکوبی کے لیے بھجوایا گیا. ایک شخص جس کا نام حدیثوں میں موجود ہے، اس نے یہ حرکت کی کہ ایک ایسے شخص کو جو کہتا تھا انا مسلمن، میں مسلمان ہوں، ہم تو رکھتے